حاملہ عورت افطار اور سحری کرنے سے پہلے یہ تسبیح پڑھے۔ اللہ بیٹوں کی نعمت سے نوازے گا۔ رمضان میں جس نے بھی یہ عمل کیا، اللہ نے بیٹا نہیں بیٹے عطا کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں حاملہ ہیں، جو پریگنٹ ہیں، ان کے لیے رمضان کا یہ بابرکت عشرہ اور خاص طور پر سحری اور افطاری کے وقت بہت زیادہ اہم اور مقدس ہیں، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جب دعائیں سب سے زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص مہربانی فرماتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی تسبیح حاملہ عورت اگر افطار یا سحری کے وقت یہ مخصوص تسبیح دل کے خلوص کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور خاص طور پر بیٹوں کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ جو عورتیں یہ عمل کرتی ہیں وہ نہ صرف ایک بیٹے کی خوشخبری پاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جڑواں یا کہیں بیٹوں سے نوازنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کا اثر حیرت انگیز اور معجزاتی ہوتا ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف حاملہ عورت کی زندگی میں برکت لاتی ہے بلکہ پورے گھرانے کے لیے خوشیاں اور سکون بھی پیدا کرتی ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اور سحری و افطار کے اوقات سب سے زیادہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں اور حاجات کو سننے کے لیے خصوصی توجہ دیتے ہیں، دلوں میں امید اور ایمان بڑھاتے ہیں، ہر جائز حاجت میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے حاملہ عورتوں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ دل کی پوری خلوص اور ایمان کے ساتھ افطار یا سحری سے پہلے یہ تسبیح پڑھیں، درود پاک کے ساتھ نیت کو مضبوط کریں اور دل سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بیٹے کی نعمت سے نوازے، پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرے اور زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کے دروازے کھولے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس عمل اور دل کی نیت کو دیکھ کر نہ صرف حاملہ عورت کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جاری ہوتی ہے، اولاد کی نعمت، دل کی تسکین، گھروں میں خوشیاں اور کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، جو حاملہ عورتیں ہیں یا جو خواتین بیٹوں کی نعمت کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، رمضان میں سحری اور افطار کے وقت یہ عمل ضرور کریں، دل سے مانگیں اور ایمان کے ساتھ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر بدل دے، ان کے دل کی خواہش پوری کرے اور اپنی رحمتوں اور عنایتوں سے ان کو بے حساب خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ناظرین، رمضان کے پہلے عشرے میں حاملہ عورتوں کے لیے افطار اور سحری کے وقت خاص طور پر چند منٹ اپنے لیے نکالنا نہایت ہی اہم اور بابرکت ہے۔ اس وقت دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں، اپنی تمام حاجتیں اور خواہشات اللہ کے حضور پیش کریں، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جب دعائیں قبول ہونے کے قریب ترین ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور دل کی سچی نیت اور ایمان کے ساتھ مانگنے والے کی ہر جائز حاجت پوری کرتے ہیں۔ خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے عمل بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں بیٹوں کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نوازتے ہیں، شادی اور نکاح کی رکاوٹیں ختم کرتے ہیں، دلوں کی پریشانیاں اور گھریلو مسائل دور فرماتے ہیں، گھر میں خوشیوں اور آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کا سکون، ایمان کی طاقت اور زندگی میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ عمل صرف حاملہ عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے آنے والے بچوں اور پورے گھرانے کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ عمل دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے، تقدیریں بدلیں گے، زندگی کے ہر مسئلے میں آسانی پیدا کریں گے اور رحمتوں اور نعمتوں اور خوشیوں کی بارش کریں گے، کیونکہ یہی رمضان کے پہلے عشرے کی تسبیح اور دعاؤں کی برکت ہے۔ اس کے اثرات اور فضیلتیں بے شمار ہیں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں حاملہ عورتوں کے لیے افطار اور سحری کے وقت ایک خاص تسبیح اور دعا پڑھنا نہایت ہی بابرکت اور مستحب ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہونے کے قریب ترین ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی مہربانی فرماتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بندہ اپنے دل کی تمام حاجات، خواہشات اور مسائل اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو ناظرین، میری پیاری بہنیں جو حاملہ ہیں وہ افطار یا سحری سے کم از کم 15-20 منٹ پہلے اپنے لیے نکالیں، اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھیں، دعا کریں اور یہ بابرکت تسبیح یعنی یہ دعا پڑھیں: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا جو ہے استغفار کی سب سے بہترین دعا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کو بے اولادوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، رزق کے لیے پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ جب بھی کوئی پریشانی سر پر مسلط ہو جائے، چاہے رزق تانگ ہے، چاہے اولاد نہیں ہے، چاہے بیٹے نہیں ہیں، تو استغفار پڑھنا شروع کرو۔ تو یہ رمضان کے پہلے عشرے کی وہ بہترین دعا ہے جو استغفار کی سب سے بہترین دعا ہے۔ رمضان کے
پہلے عشرے میں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حاملہ عورتوں کو بیٹوں کی نعمت سے نوازتے ہیں، اور جو بے اولاد ہیں ان کو بھی اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح شادی اور نکاح کے مسائل بھی حل فرماتے ہیں، ماؤں کے دل کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، گھر میں خوشی اور برکتیں بڑھاتے ہیں، رزق کی بارش فرماتے ہیں اور تقدیر میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس دعا کو کم از کم 100 بار دل کی خلوص، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ افطار یا سحری کے وقت اپنے پاس کھجوریں اور پانی رکھیں، ان پر دم کریں، پانی پی لیں، کھجوریں کھائیں تاکہ برکتیں مزید بڑھ جائیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام بھی آپ لازمی پڑھیں افطار اور سحری کے وقت: یا خالق ہو، یا باری ہو، یا مصور ہو۔ 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، دل کی مکمل نیت کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں برستی آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی عنایت اور فضل سے آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں، ہر مسئلے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، زندگی میں خوشیاں اور رزق بڑھاتے ہیں، تو حاملہ خواتین کو بیٹوں کی نعمت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ تسبیح اور دعا رمضان کے پہلے عشرے کی خصوصی برکت ہے۔ اس عمل کو دل اور یقین کے ساتھ کریں۔ افطار اور سحری کے وقت کم از کم 15-20 منٹ پہلے اس عمل کو شروع کریں، دل کے خلوص بھری نیت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ اپنی رحمت اور فضل سے آپ کو بیٹوں کی نعمت، اولاد اور خوشیوں سے نوازیں گے۔ تو انشاءاللہ میری دل سے یہ دعا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مرادیں پوری کرے، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔